بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو میرا آپ کا سب کا پالن ہار ہے۔ درودوں کے ہار میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو محبت برا سلام عرض کرتا ہے۔ ضلع گجرات لا قانونیت، قتل و غارت گری، ابتر حالات میں کوئی دن نہیں گزرتا جب گجرات کے کسی کونے سے کسی انسانی جان کے جانے کی قتل کی اطلاع نہیں ملتی۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں پے در پے قتل کی متعدد وارداتیں ہوئیں اور ایک تازہ واردات نے سب کو خون کے آنسو رلا دیا۔ جلال پور جٹا میں سبزی منڈی میں ایک تاجر کو، نوجوان تاجر کو ڈاکوؤں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ناظرین، یہ کیا ہو رہا ہے گجرات میں؟ کیوں قاتل، ڈاکو، چور، لٹیرے دندناتے پھرتے ہیں اور پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس کی کارکردگی کیا ہے؟ پورے گجرات کے تھانے تبادلوں کی زد میں ہیں، ایس ایچ او ٹک ہی نہیں پا رہے۔ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور ناظرین، آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سانحہ بوٹر، جہاں ایک ہی خاندان کے ایک ایک کر کے 4 افراد کو قتل کر دیا گیا، لواحقین نے جی ٹی روڈ بلاک کر کے ڈیڈ باڈی رکھ کر کئی گھنٹے احتجاج کیا اور پھر بالآخر کس کی ضمانت پر یہ احتجاج ختم ہوا تھا اور 1 مہینے کی مہلت مانگی گئی تھی۔ اب آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، 15-16 روز گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک پولیس قاتلوں کو گرفتار کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ یہ ہے میری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ ناظرین، ضلع گجرات اس وقت بدترین صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے۔ ایک خوف و خراس کا عالم ہے۔ سر شام دیہات کو دن بھر مزدوری کے بعد جانے والے لوگ لٹتے ہیں، ڈاکوؤں نے ناکے لگا رکھے ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کوٹلہ ارب علی خان میں ایک بارات واپس جا رہی تھی گجرات سے چک فاضل، اس کو ڈاکوؤں نے روکا، نہ روکنے پر سیدھے فائر کھول دیے، خاتون بھی زخمی ہوئیں اور بارات میں شامل ایک بزرگ بھی زخمی ہوئے۔ اور ناظرین، اس سے پہلے ان ڈاکوؤں نے اسی کوٹلہ چک فاضل روڈ پر متعدد موٹر سائیکل سوار فیملیوں کو لوٹا تھا اور یہ بارات پر فائرنگ کرنے کے بعد آگے چلے گئے اور وہاں انہوں نے ایک اور خاتون کو اور موٹر سائیکل سوار نوجوان کو روک کر ان کے زیورات وغیرہ لوٹ لیے تھے۔ شومی قسمت کہ کوٹلہ ارب علی خان کے نوجوان جو تھے 4 دوست، وہ راولپنڈی سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے شیخ پور جانا تھا اور رستے میں ان کا ڈاکوؤں سے جب آمنا سامنا ہوا تو خاتون کی فریاد پر نوجوانوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جانوں پر کھیل کر ان چوروں، ڈکیروں کا، ڈاکوؤں کا پیچھا کیا اور آدھ پون گھنٹہ ان سے باقاعدہ نبرد آزما ہونے کے بعد ان کو گرفتار کیا۔ یہ نہتے تھے، ڈاکوؤں کے پاس پسٹل تھی اور اسلحہ تھا، گولیاں بھی انہوں نے چلائیں ان پر، لیکن نوجوان بچ گئے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کی کارکردگی کیا ہے؟ کون سی شاہراہیں ہیں جو محفوظ ہیں؟ ضلع گجرات میں تیرو چک میں قتل ہو گیا اور نواحی گاؤں جو گٹریالہ ہے اس میں دوہرے قتل کی واردات ہوگی۔ نوجوان حافظ قرآن نے ایک بزرگ معمر شہری کو گولیاں ماری، پھر مبینہ طور پر اپنے آپ کو بھی گولیاں مار لیں۔ کھاریاں مین بازار میں سر عام ایک نوجوان کو گولیاں مار کر چھلنی کر دیا گیا۔ ریسکیو اہلکار نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، وہ زخمی تھا، اس کو پرے کیا، کہا گیا جی تم اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ مارو، اس کو مرنے سے نہ بچاؤ، اور اس کو اور اوپر برسٹ کھول دیا۔ تو ناظرین، یہ ضلع گجرات اس وقت آماج گاہ ہے قاتلوں کی، جرائم پیشہ عناصر کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بٹر میں ایک ہی خاندان کے ایک ایک کر کے پچھلے 2 سالوں میں 4 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یونس سے یہ شروع ہوا، یونس کے بعد بشیر بٹر کو قتل کیا گیا، ان کے بعد ان کے عزیز صابر کو قتل کیا گیا، اور اب یہ پچھلے ماہ 17 فروری کو 2 ہفتے پہلے اعظم بٹر کو کوٹلہ سے گھر جاتے ہوئے خالی ہاتھ نہتے ناکہ لگا کر قاتلوں نے ان کو ان کی جان چھین لی۔ اور اب ان کے جو جی ٹی روڈ پر لواحقین جو تھے، انہوں نے باقاعدہ اعظم کی لاش رکھ کر کئی گھنٹے خواتین، پورا گاؤں علاقہ سراپا احتجاج بنے رہے۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ جی ٹی روڈ کئی گھنٹے بند رہی، لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ چودھری نعیم رضا، چودھری شبیر احمد وہاں پر پہنچے اور پھر چودھری عبد المالک کے بیٹوں کی تحریری ضمانت دی گئی کہ آپ یہ احتجاج ختم کر دیں، جی ٹی روڈ کھول دیں، ہم ضمانت دیتے ہیں، 1 مہینے کی مہلت پولیس کو دے دیں، 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ تو ناظرین، آج
कम व बेश 2 हफ्ते गुजर गए, आज भी जुमा है और एक जुमा छोड़कर पिछले जुमे को इस वक्त सरापा एहतजाज बनी थी जीटी रोड। तो 15-16 रोज़ गुजर जाने के बाद अभी तक पुलिस थाना ककराली, गुजरात पुलिस 4 अफराद एक ही ख़ानदान के कत्ल करने वालों को, जालिमों को, दरिंदों को गिरफ्तार करने में कुल्ली तौर पर नाकाम रही है। ज़राए ये बताते हैं कि जो वरसा हैं, जो मुतासरीन हैं, मज़लूम ख़ानदान है, उनको पुलिस ये कहती है कि आप अभी हमें ना छेड़े, आप हमसे कारकर्दगी ना पूछें, हम खुद आपको खुशखबरी देंगे क्योंकि हम लगे हैं, हम पकड़ रहे हैं, हम पीछा कर रहे हैं, हमने मुतअद्दिद मशकूक अफराद को पकड़ रखा है। तो सवाल ये है नाज़रीन कि 16 रोज़ गुजर गए हैं, ताहाल इन कातिलों का सुराग नहीं लगाया जा सका। हैरत इस बात की है कि ये कातिल हैं या छलावे, क्या इन्होंने कोई सुलेमानी टोपी पहन रखी है कि ये आते हैं गाँव में, मनपसंद बंदे को टारगेट करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं और ये कत्ल करने के बाद किस कमीनगाह में जाकर छुप जाते हैं। सवाल पुलिस के लिए ये है, चैलेंज है कि आखिर इस वक्त ज़िला गुजरात का, आज़ाद कश्मीर का कौन सा डेरा वडेरा है जो इन कातिलों की पनाहगाह है, जो इन कातिलों का पुश्तेबान बना हुआ है, जो इनके सर पर हाथ रखे हुए है। तो कब क्या मज़ीद जो 15 दिन रह गए हैं इस मोहलत के अंदर अंदर गुजरात पुलिस गिरफ्तार कर लेगी बुटर के कातिलों को? और नाज़रीन, एक अवामी हलकों में इस वक्त बड़ा सवाल क्या है कि निगरान हुकूमत आने के बाद पूरे पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की अखाड़ पछाड़ कर दी गई, DPO बदले गए, DSP बदले गए, SHO बदल दिए गए और इस वक्त ज़िला गुजरात में भी ये खबरें हैं कि सारे थानों के SHO धड़ाधड़ बदले जा रहे हैं, एक दिन टिकता है, अगले दिन तबादला हो जाता है। तो एक ये बड़ा सवाल कारकर्दगी पर यह भी है। DPO गुजरात से अवामी हलकों का मुतालबा है कि खुदारा टिकने दीजिए कुछ दिन SHO को किसी थाने में, ताकि लोग सवाल कर सकें कि तुम्हारी कारकर्दगी क्या है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।